حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا، چڑیا اور چڑیا، یہ ایک آیت ہے، ایک انداز ہوتا ہے بچوں کو سمجھانے کا. جیسے ہم نے گود میں بٹھا کے بیٹا ایک تھی چڑیا ایک تھا چڑا، ٹھیک ہے، اور بچہ انہی چیزوں کو سمجھتا ہے. اس کو کوئی بات سمجھانے کے لیے سہارا لینا پڑتا ہے، اس کو اصطلاح ایک آیت کہتے ہیں. تو کسی نے لطیفہ بھی لکھا کہ چڑیا اور چڑیے کی شادی، اور اس کے بعد دونوں چڑچڑے ہو گئے. وہ تعلقات کچھ ٹھیک نہیں تھے، تو چڑے نے اس کو خوش کرنے کے لیے نا ڈینگ ماری، کہا کہ تم کہو تو حضرت سلیمان کے محل کا گنبد اٹھا کے لاؤں اور تیرے قدموں میں رکھ دوں میں. وہ ہوا نے پیغام جناب تک پہنچایا، آپ نے ان دونوں کو طلب کر لیا. آگے دونوں تو چڑے سے پوچھو کیا ڈینگیں مار رہا تھا، کہ یا نبی اللہ یہ بیگم صاحبہ میری، ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے ہی ان کو خوش کرنے کے لیے میں نے پھل جھڑی مار دی، یہ خوش ہو جائے. اب چڑیا سے مخاطب ہوئے، کہا کیوں تیرا اس کے ساتھ مطلب ہے رویہ کیوں درست نہیں ہے؟ تو اس نے جواب دیا یا نبی اللہ ڈینگیں بڑی مارتا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے. بس یہ جملہ سننا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. روئے کہ ایک کھوکھلا دعویٰ چڑیا بھی قبول نہیں کر رہی ایک چڑے کا، اور میں جو اگر کہوں یا اللہ مجھے تم سے محبت ہے، تم سے محبت ہے، تم سے محبت ہے، اور میرے پاس اس کا عملی ثبوت کوئی نہ ہو، پھر کیا وہ بھی میری بات قبول کرے گا؟ نہیں. سو انف انشاءاللہ. تو یہ تقاضۂ فطرت بھی ہے، اور بندگی کی تکمیل بھی ہے، اور اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ اگر ہم فطری طور پر بھی سوچیں تو یہ چیز کہ اگر وہ تقاضا نہ بھی کرے کہ تم نماز پڑھو، فلاں کام چھوڑ دو، فلاں کام کرو، وہ نہ بھی کہے، تب بھی اس کی نعمتوں کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے سامنے جھک جائیں. ایسے ہی ہے نا، ہمیں کوئی ایک وقت کھانا کھلا دے، چائے کا کپ تھوڑے اچھے اخلاق سے پیش کر دے، کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، بڑی کنڈیشن سیور تھی، اس کی دوا سے آرام آ گیا، زندگی بھر سر السلام علیکم، سر السلام علیکم. کیا کیا اس نے؟ اس مرض کے دور ہونے میں مدد دی، حالانکہ وہ چیز اللہ کی پیدا کرتا ہے، اس نے سبب بنایا. ٹھیک ہے، تو پھر بھی ہم ممنون ہوتے ہیں، اور جس کی نعمتوں میں پہلی سانس سے لے کر بلکہ ماں کے شکم سے ہی اس کی نعمتوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، اور آخری سانس تک ہم اس کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن اس کے دربار میں جھکنا، اس کے گھر آنا. میں نے قطعہ لکھا تھا، مجھے تھوڑا سا لکھنے کا بھی شوق ہے، یہ اسی ضمن میں تھا کہ مقصد زندگی یہ جانا ہے، خود کو کھونا ہی تجھ کو پانا ہے، خانہ دل میرا ہوا آباد، گھر تیرے جب سے آنا جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ تعلق اس سے اگر انسان جوڑے ملائے تو حقیقت میں دنیا آخرت دونوں ہماری کامیاب ہو سکتی ہیں. آئی تھنک انف پس منظر آپ کو ذہن میں آ گیا کہ ہم سر ابھی وہ میں سلیبس دیکھ رہا تھا، اس کا جو میرے پاس گروپ پہ شیئر ہوا، تو صلاۃ ایٹ صوم جو ہم آج پڑھتا تھا، صلاۃ و نماز سمجھ میں آ گئی، آپ نے صوم کیا چیز ہے؟ صوم روزے کو روزہ اس کی جمع صیام ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وبصوم غد نویت. نیت کرتے ہیں نا جب، یہی تو کہتے ہیں وبصوم. ٹھیک ہے، تو یہ صوم تو یہ ایک ہی روٹ ورڈ ہے اس کا، تو صوم سے مراد روزہ ہے. آج نماز کا ٹاپک ہو جائے تو انف تھوڑا سا ٹائم کل بھی ہو گیا. جی ہاں جی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ البقرہ. سو اب یہ کہ اتنی تاکید کیوں گئی، اتنی اسٹریس کیوں کیا گیا، ٹھیک ہے، ایمفوسائز کیوں کیا گیا اتنا کہ نماز تمہیں یاد کروں. ٹھیک ہے، تو وہ تو ویسے بھی نہیں بھولتا ہمیں. ٹھیک ہے، تم نے نہ کبھی یاد کیا بھول کر ہمیں، ہم نے تمہاری یاد میں سب کچھ بھلا دیا. ٹھیک ہے،
تو بھولتے ہم ہی ہیں. جی جی ہاں، اس کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ میری یاد کے لیے ذکر کو قائم کرو، یعنی نماز قائم کرو. بہترین یعنی وہ مرحلہ ہے، بہترین ذریعہ ہے قرب خداوندی کا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس عبادت کے اندر ایک اور خوبی ہے، اس میں انسان کھڑا بھی ہوتا ہے، جھکتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، سر سجدے میں بھی لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر مخلوق کوئی ایک کام کر رہے ہیں، مثلا پہاڑ کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، جانور رینگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نباتات، جمادات، ان کا بھی وہ ایک اپنا انداز ہے، ایک ایک رخ سے کوئی، لیکن یہ نماز جمیع یعنی چیزوں کا مجموعہ ہو گئی. ٹھیک ہے. سب کچھ آ گیا اس کے اندر. اچھا، سر طریقہ نماز کے بارے میں کئی وضاحت ہے کہ جیسے ہاتھ کیسے باندھتے ہیں یا سر یہ اب تھوڑا سا سوال ہے کنٹروورشل، جو تھوڑا سا میں نے اسٹڈی کی ہے. اسی لیے سر آپ کی اسٹڈی کے ساتھ نہ کہیں کھولنے کا حکم ہے، نہ کہیں باندھنے کا حکم ہے. آپ سر کیسے کرتے ہیں؟ جی آپ سر ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اکبر الہ آبادی کے شعر تھا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے، مذہب ہمارا منی، شیعہ کے ساتھ شیعہ، سنی کے ساتھ سنی. دیکھیں، فطرت اگر اس کو فالو کریں تو بہت سارے مسائل بہرحال حل ہو سکتے ہیں. دین فطرت. تو اب بہرحال یہ چونکہ ایک فقہی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بہرحال وہی ہمارے پاس ایک سپریم اتھارٹی بنتی ہے کہ بھائی ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں. ائمہ اربعہ سے، ائمہ خمسہ سے مثال کے طور پر، یا 5 فقہیں ہیں دین کی، اس کے اندر آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ نماز ادا کر رہے ہیں. تو یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، لہٰذا کھولنے بند کرنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. جی سمجھ نہیں آئی؟ آواز نہیں آ رہی، معذرت کے ساتھ بعد میں بات کر لیتے ہیں بار. اچھا چلیں، بات تو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد آوری کے لیے، یاد کرنے کے لیے حکم دیا کہ میرا ذکر قائم کرو. 2 باتیں ہو گئیں. اب آ گیا حدیث کے اندر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ترمذی شریف، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا. ٹھیک ہے. عمدن، جان بوجھ کے، انٹینشنلی. حدیث کا ریفرنس ترمذی شریف کی حدیث ہے. اب نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے. ہاں بہرحال ترمذی شریف کا حوالہ دے دیں آپ. ہاں مل جائے گا، اس میں گوگل پہ دیکھ لیجیے گا. اچھا، پھر اہمیت اس کی اس لیے بھی ہے، اول ما سئل عن الصلاۃ، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس شے کا سوال ہوگا وہ یہی نماز ہوگی. باقی حدیثیں بہت ہیں، الصلاۃ عمود الدین، الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے. ہمیں کبھی معراج بھی نہیں ہوئی ہے، حالانکہ الفاظ ابس نہیں ہیں. کچھ آپ نے جو استعمال فرمایا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی وہ منزلت ہے، وہ مقام ہے کہ معراج ہو انسان کو. اب وقت بالکل تیزی سے نکل گیا. معراج کیا ہے؟ یعنی حضور اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ٹھیک ہے، لے گئی وہ ذات اپنے محبوب بندے کو. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ قرب الہی کا ایک بہترین سمجھ لیں، کنایہ بھی کہہ لیں، اشارہ بھی کہہ لیں، ایک مظاہرہ بھی کہہ لیں. وہ تو سرکار تشریف لے گئے، انہیں ملائے اعلیٰ کی جا کر سیر کی اور خوب، یعنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس منزل پر پہنچے آپ. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں کیسے معراج ہو؟
تو ایک حدیث ہے قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہے، اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں معراج کب ہوگی؟ کہ جب ہم اس طرح سے عبادت کریں کہ اس عبادت کا اثر ہمارے دل پر مرتب ہو جائے، ٹھیک ہے. ہوتا کبھی کبھی ہے، چلے بڑی لذت آتی ہے جب ہوتا ہے تو بڑی لذت آتی ہے، حقیقت، ٹھیک ہے. قلب المومن عرش اللہ، تو مومن کا قلب خدا کا عرش ہے. اگر نماز عرش پہ رکھ لی گئی تو سمجھ لے کہ نماز معراج ہو گئی آپ کو. اور اگر میں کھڑا ادھر ہی ہوں اور سارا گھوم گھام کے آ گیا اور نماز ختم ہو گئی تو پھر وہ نماز لطف نہیں دے گی. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. علامہ اقبال، ٹھیک ہے نا. تو رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. ٹھیک ہے. ہم فار گرانٹیڈ، ٹھیک ہے جی کھڑے ہو گئے ہیں، ہم کمپنسیشن کے طور پر اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اس بندگی کے جذبے کے تحت نہیں جاتے کہ اب اشتیاق سے جائیں، شوق سے جائیں، یا اللہ میں تیرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، محبت کے انداز میں نہیں جاتے. یا تو بوجھ سمجھ کے جائیں گے، اب نہ کوڑے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کون سے کوڑے لگیں گے، کون سی آگ میں پھینکے جائیں گے، یا پھر جنت کی وہ خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، پورے غلمان نظر آنے لگتے ہیں. تو دونوں میں نفس شامل ہے، ادھر لالچ بھی ہے، خوف بھی ہے، لیکن نماز محبت والی نماز ہے، اس لیے پڑھی جائے. بس میں تیرے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے مجھے بھی آپ کو بھی. وہ باتیں ہو گئی. اچھا، اب سوال یہ ہوا کہ ہم نے نماز مثال پڑھی ہے، پڑھ لی، اب دو طرح کی نماز ہوگی، ایک عادت کی نماز، ایک عبادت کی نماز. عادت کی نماز یہ ہے کہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو اور کوئی فائدہ نہ ہو، نہ میں رشوت چھوڑوں، نہ میں جناب بدعنوانی چھوڑوں، نہ کرپشن چھوڑوں، نہ جناب غبن چھوڑوں، نہ ذخیرہ اندوزی چھوڑوں، نہ چوری چکاری چھوڑوں. ٹھیک ہے جی، سب کچھ کر کے پھر جناب پہلی صف کے اندر جا کے کھڑا ہو گیا جی. ٹھیک ہے، دن بھر حاجی صاحب نے بغداد تیز کیا ہے، لوگوں کو کاٹ کاٹ کے برا حال کر دیا، اور نماز کی پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. حالانکہ نماز کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر روک رہی ہے تو نماز ہے، ورنہ نماز خدا نخواستہ غلط عمل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ تقاضے پورے نہیں کر رہے جو نماز ہم سے چاہتی ہے، ہم عادت کی پڑھ رہے ہیں. ٹائم ہو گیا؟ ہاں چلو بھاگے بھاگے. ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا. وہ جیسے سگریٹ پیتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، ایک عادت ہو گئی ہے، چلے چلو ٹھیک. لیکن جس دن محبت والا رنگ آئے گا اس دن آپ دیکھیے گا انشاءاللہ سکون آئے گا، یقین مانیں. اقبال فرماتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، اور جب چیز ہے لذت آشنائی، پھر وہ سکون جو ملتا ہے نا اس کا بھی کوئی اور بدل نہیں ہو سکتا. رائٹ. اچھا جی، شراب کی بات کر رہا ہے. اگر عادت کی ہے تو ترقی نہیں ہوگی. آپ نے جو میں نے حدیث بیان کی، یہ جو جان بوجھ کر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کے ذمرے میں آتا ہے. وہ ایسی جیسے میں نے شرک کی تعریف کی نا، یعنی جرم اتنا بڑا ہے کہ گویا وہ کفر کے حدوں کو چھو لے گا. ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے. اچھا، وارننگ ہے. وارننگ ہے، ایک مطلب ہے. کفر کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسلام سے باہر نکل گئے. نعمت کا انکار بھی کفر ہے. انکار مطلب یہ انکار دو طرح سے. اگر تو یہ کو ہے ہی کچھ نہیں جی، نماز کیا ہے جی، گیا دین سے خارج ہو گیا. ایک جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس سے کوتاہی ہو رہی ہے، جان بوجھ کر وہ نہیں پڑھ رہا. مطلب یہی نا، مراد یہی ہے کہ اب کو نہ کوئی وجہ ہے، نہ کوئی عذر ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی الگ. یہ بیماری میں بھی معاف نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا, اشارے سے پڑھیں, لیٹ کے پڑھیں, دل میں پڑھیں, ٹھیک ہے, ساری گنجائش موجود ہے. سفر میں گنجائش ہے. لیکن اب خواہ مخواہ ہی نہیں پڑھ رہا, ٹھیک ہے, تو اس کو خود تو اپنا آپ ٹٹولنا چاہیے کہ وہ کس مطلب سوچ کے تحت نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک وارننگ دی گئی اس کو تاکہ وہ بیدار ہو جائے. اچھا, اب یہ ہم مکمل کر لیں تاکہ تھوڑا سا یہ اپنا کویشچن آج کا ہمارا کمپلیٹ ہو جائے, کیونکہ یہ ایک سمجھ لیں کہ سب سے پہلی چیز کہ نماز کے لیے کچھ فوائد ہیں, کچھ اس کے مطلب ہے نا وہ ہمیں ریٹرن ملنا چاہیے, اس کے حوالے سے 2-4 پوائنٹ جو ہے نا وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. اس کو امپیکٹس کہہ لیں, ٹھیک ہے, کہ نماز کے ہمیں کیا اثرات ہوں گے ہماری اس مزاج پر, انفرادی طور پر, کلیکٹیولی اجتماعی طور پر. سب سے پہلی چیز آ رہی ہے وہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت میں اضافہ. اگر آپ اللہ کرے ہم اس چیز کے تھوڑا سا عادی ہو جائیں تو یقین کریں پھر بندے کو چین نہیں آتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے کچھ رکھ کے بھول گیا ہوں, کوئی چیز کھو گئی ہے مجھ سے, ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے وہ معرفت کے ساتھ اس منزل میں آگے بڑھے گا اتنا ہی اس کو زیادہ لطف آنا شروع ہوگا, اور پھر بتدریج جو ہے نا وہ ایک انسان جو ہے نا وہ ترقی کی جانب جائے گا. انشاءاللہ اس کی شخصیت بدلے گی, اس کا کردار بدلے گا, اس کی سوچ بدلے گی, اس کی روش بدلے گی, رفتار بدلے گی. تو یقیناً وہ جو ہاں آج ہے کل اس سے بہتر جگہ پر ہوگا, انتہائی ذمہ دار انسان بنتا چلا جائے گا. اور خدا نخواستہ اگر وہی عادت والی بات رہی تو پھر کچھ بھی نہیں ملنے کا, تھکن ضرور ہو سکتی ہے. بہرحال پھر بھی نہ پڑھنے والے سے وہ پڑھنے والا یہ تو کہہ سکتا ہے میں باغی نما گیا ہوں, بس جیسے ٹوٹے پھوٹے انداز میں نے حاضری دے دی یہاں پہ, ٹھیک ہے. بس نمبر 2 فرض شناسی. نماز کے لیے اگر آپ دیکھیں ایک چیز کلک کرتی ہے, ابھی وقت ہوا نہیں ہوا, ٹھیک ہے جی. اور جن کو واقعی چکھی لگ جائے وہ راتوں کو بھی اٹھ کے دیکھتے ہیں جی فجر کی نماز کا وقت ہو گیا, نماز تہجد کا وقت ہو گیا, اسی طرح سے. اور عجیب اوقات رکھیں اللہ تعالیٰ نے, یہ تھرمامیٹر ہے نماز محبت کا. جب صحیح نیند آئی بھی ہونا اس وقت اٹھنا پڑے بندے کو تو پھر پتہ چلتا ہے کتنی محبت ہے. کہنے والے بہت ساری مثالیں دیتے ہیں, اب بات کہنی پڑ جاتی ہے. اگر کسی نے بلا رکھا ہو کہ آپ نے رات 2 بجے آنا ہے جی فلاں جگہ پر, میں انتظار کر رہا ہوں, وہ سونا تو دور ہے, وہ 2 بجے تک نیند پھٹکے بھی نہیں اس کے پاس, 2 بجے مجھے پہنچنا ہے, ٹھیک ہے. یہ محبت کا عملی ایک مطلب مظاہرہ ہم دیکھ سکتے ہیں عام زندگی کے اندر. ادھر کیا ہے, ادھر پھر وہی بات آ گئی, بس محبت ہے, بس محبت ہے. تو یہ چیز ایک فرض شناس بناتی ہے کہ وقت پر کوئی کام کرنا, اگر اس کا وقت داخل ہو گیا تو انسان اس کے کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے, تو یہ ہو جائے گی فرض شناسی, پرفارمنس آف ڈیوٹی, ٹھیک ہے. بندہ ذمہ دار بن جاتا ہے, لاپرواہ نہیں ہوتا. یہی چیز اس کو آپ کے باقی معاملات کو بھی سیدھا کرنے میں مدد دے گی. وہ ہر کام اپنا وقت پر انجام دینے کی کوشش کرے گا. تیسرا فائدہ کیا ہوگا, تعمیر سیرت, کریکٹر اچھا ہوگا انسان کا, مورلی انسان ایتھیکلی امپروو کرے گا, ٹھیک ہے. لہذا وہ کب ہوگا, وہ اسی لیے ہوگا کہ اب چونکہ میں نے نماز پڑھی ہے تو نماز کا تقاضا بھی ہے کہ میں اول فول کاموں سے اپنے دامن کو بچاؤں, جو چیزیں خدا کی نافرمانی پر اکساری ہیں ان سے میں اپنے آپ کو روکوں. تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, برائی سے بھی بچے گا, بے حیائی سے بھی بچے گا, تو نتیجتاً سیرت اور کردار اچھا ہوتا چلا جائے
گا۔ چوتھی بات ضبط نفس، سیلف کنٹرول بہتر ہو جائے گا۔ جب وہ یہ سمجھے گا کہ میں کسی کے حضور حاضر ہوں، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تو میں غلط بات بھی نہیں کروں گا کہ اس تک تو پتہ نہیں بات جائے گی یا نہیں جائے گی، وہ ضرور سن لے گا، تو میں زبان سے غلط بات نہ کروں، ٹھیک ہے، غلط طرف نہ دیکھوں۔ وہ کنکھیوں کے اشارے بھی جانتا ہے، میں اگر یوں ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی دیکھوں گا اسے پتہ ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک عملی مظاہرہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم اس کا کر سکتے ہیں مشاہدہ، کھانا موجود، پانی موجود، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن ہاتھ نہ کھانے کی طرف جاتا ہے نہ پانی کی طرف جاتا ہے، اس وقت اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اس کے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے مجھے، تو بندہ جسارت نہیں کرتا۔ اگر یہی ہم پریکٹیکلی عام لائف میں بھی یہ چیزیں اڈاپٹ کر لیں تو ہمارا معاشرہ جنت ہو جائے، یقین کریں۔ یہ سارا کچھ جو کچھ ہم چھینا جھپٹی، مار کٹائی، لوٹ کھسوٹ، اس کے پلاٹ پہ قبضہ، اس سے چھین، اس سے لے، ایوری تھنگ ختم ہو جائے گی یہ چیز۔ اچھا، یعنی خود پہ کنٹرول بڑھ جائے گا انسان کا۔ یہ جو ہم پہ کنٹرول کیے ہوئے نا، اس سے جان چھڑانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اب ہم اس کو کنٹرول کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اجتماعی فائدہ بھی اگر ہم دیکھیں تو نماز باجماعت کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک وقت پہ لوگ اکٹھے ہوں گے۔ عام طور پر جو ہم طبقاتی اس میں مبتلا ہیں، کوئی لسانی گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی جناب برادری میں بٹا ہوا ہے، کوئی زبان کی بنیاد پر بٹا ہوا ہے، کوئی امیر ہے تو وہ باہر اپنا سمجھ لے کے گروپ داب رکھتا ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں جا کر سارے کے سارے ایک رنگ میں رنگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، با محبت ہوگی، ایک دوسرے کے مسائل سے آگہی ہوگی، کسی کی پریشانی ہے وہ دور ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے اس کے یعنی رفع کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ وہاں پہ بن سکتا ہے، با محبت بڑھے گی، معاشرہ پرسکون ہوگا۔ تو یہ اجتماعی طور پر بھی بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بہت بڑا میڈیا ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک توفیق دے ان ساری چیزوں کی طرف ہم، باقی باتیں بہت ساری ابھی بھی کی جا سکتی ہیں لیکن وقت بھی ہو گیا اور آلموسٹ تقریباً ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ اس لحاظ سے مکمل ہو گیا۔ چلتے چلتے ایک بات کہ ہم نے اس کو کتنی اہمیت دے رکھی ہے، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ، یہ ایک صاحب اپنی کہانی سنا رہے تھے، انہوں نے کہا میں داڑھ کا دم کرتا ہوں، کسی کو داڑھ میں تکلیف ہو جائے، وہ کچھ تھا ان کے پاس ایسا سلسلہ، وہ دم کریں تو وہ درد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اچھا، انہوں نے کہا صبح کی اذان ہو رہی تھی، ایک میرا پڑوسی آ گیا، کہا جی ساری رات میں نے درد کے مارے جو ہے نا وہ جاگ کے کاٹی ہے، اب دم کرتے ہیں، دم کریں مجھے افاقہ ہو جائے، ٹھیک ہو جاؤں میں۔ انہوں نے کیا، اسے آرام آ گیا۔ اب وہ کچھ اس کا ٹوٹکا ہے، کچھ اس کے تقاضے ہیں، اس نے کہا جی آپ اپنے اوپر کوئی چیز رضاکارانہ جو ہے نا وہ ممنوع کر لیں کہ میں فلاں چیز کا استعمال نہیں کروں گا تو پھر آپ کو وہ چیز نہیں کھانی ہے، اگر آپ کھائیں گے دوبارہ درد شروع ہو جائے گا۔ مثلا میں چڑیا کا گوشت نہیں کھاؤں گا، میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، ایسی کوئی دور چیز جو بندہ عام طور پر استعمال نہ کرتا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگا جی میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ گزر گئی، میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا۔ اس نے کہا کوئی کھانے والی چیز سے اپنے آپ کو روک لو کہ وہ چیز نہیں کھاؤ گے تو سوچ رہے گا اچھا جی میں پھر نماز نہیں پڑھوں گا جی۔ ابھی بھی گئے، چلیں اللہ پاک توفیق دے۔ یعنی اس کو ہم نے اتنا غیر عام کر دیا ہے، حالانکہ شہادتین کے بعد
پہلی چیز انسان کے لیے نماز ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ جو غافل ہیں اپنی نماز، وہ ہم ہی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور پھر غفلت کا شکار بھی ہیں. اس کے تقاضے پورے کریں تو انشاءاللہ العزیز سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہو سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.